السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ڈیئر سسٹر انشاءاللہ تعالیٰ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ تو آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 10 دیکھیں گے، اس کا مفہوم دیکھیں گے اور ساتھ میں اپنی پچھلی آیت دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ختمہ، مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، اور اللہ پر، سمعہم ان کے کانوں پر، اور اللہ پر، ابصارہم ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ اور من سے ناصب لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیومی دن پر، آخرت کے، اور ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، اور الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، اور ما نہیں، یشعرون سمجھتے ہیں۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ تو اب ہم اپنی آیت 10 دیکھتے ہیں۔ فی، میں، فی کا معنی ہے میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضٌ بیماری ہے، مرضٌ مطلب مرض، بیماری ہے، فزادہم زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا، اللہ نے، مرضاً ان کی بیماری کو، ٹھیک ہے، مرضاً ان کی بیماری کو یا بیماری کو، تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم سو بڑھا دیا اللہ نے، مرضا ان کی بیماری کو۔ تو ہم نے پہلے بھی اپنی آیت 7 میں قلوبہم دیکھا ہے، قلوبہم کا معنی ہوتا ہے ان کے دل، ٹھیک ہے۔ چلو اب نیکسٹ ہے وَلَهُمْ، اور لہم ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، ٹھیک ہے، دردناک۔ اور پہلے ہم نے عظیم پڑھا تھا اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں علیم، تو اس میں ڈفرینس ہمیں دیکھنا ہے کہ عظیم اور علیم میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے۔ تو عظیم کا مطلب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، تو عذاب عظیم کا مطلب ہوا، یہ جو یہاں پہ عظیم ورڈ یوز کیا گیا ہے، یہ عذاب کی شدت کو بتانے کے لیے یوز کیا گیا ہے، اسے ظاہر کیا گیا ہے اس کے ذریعے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے عذاب عظیم یعنی کہ بڑا عذاب، اس میں عذاب کی شدت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ شدید ہوگا کہ انسان جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر عذاب عظیم جو ہے وہ عذاب ہوگا جو بہت بڑا شدت کا حامل ہوگا اور جس کا اثر جو ہے بہت زیادہ وسیع شدید ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علیم کا، تو علیم کا مطلب ہے دردناک، عظیم کا مطلب ہے بڑا، علیم کا مطلب ہے دردناک۔ تو یہ جو ہے عذاب کی تکلیف کو بیان کرتا ہے یہاں پر، تو یہ کیا کر رہا ہے، عذاب کی تکلیف کو بیان کر رہا ہے، اس سے جو درد پہنچے گا اسے بیان کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جو عذاب ہوگا وہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف دے گا، وہ بڑا بھی ہوگا ساتھ میں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر عذاب علیم جو ہے وہ عذاب ہوگا جو انسان کو گہری اور شدید تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ تو عذاب عظیم یا عذاب کی شدت حجم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا عذاب ہوگا، اور عذاب علیم یہ عذاب کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ عذاب بہت دردناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ تو عذاب عظیم اور عذاب علیم میں ڈفرینس یہ ہوا سیدھا کہ عذاب عظیم جو ہے یہ عذاب کی شدت یا حجم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا ہوگا، اور عذاب علیم یہ عذاب کی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی عذاب کو
بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، بہت دردناک ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو بما کیونکہ کانو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولا کرتے. تو یہ کیوں بڑھا دیا؟ کیونکہ وہ جو تھے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بما کیونکہ کانو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولا کرتے. تو اس میں جو ہے منافقوں کی حالت کو بیان کرا جا رہا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ جو ہیں نفاق رکھتے ہیں ایمان کے اس پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری یعنی نفاق کو مزید بڑھا دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ نفاق کے اس میں آ جاتا ہے. نفاق ایک سنگین گناہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. تو جو نفاق ہے یہ بہت غلط چیز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور سب سے زیادہ ہمیں یہ جو لے جاتا ہے نفاق کی طرف وہ ہے جھوٹ بولنا. کا بدلہ قیامت میں عذاب کی صورت میں ملے گا. تو اسی لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، خیانت کرنے سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے، نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی منافقت کی علامات ہیں، نماز پڑھنے میں سستی دکھانا اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا. تو آج اتنا ہی بس. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنی نیکسٹ آیت دیکھیں گے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.